الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج آیت نمبر 65 سے الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے ان اللہ کہ بے شک اللہ نے سخر مسخر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے اسے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، اسے ایسا بنا دیا ہے کہ تم اس سے فائدہ لے سکتے ہو، ہر چیز کو تمہارے فائدے میں لگا دیا ہے۔ والفلک اور اس نے مسخر کر دیا ہے کشتیوں کو، بحری جہازوں کو، تجری فی البحر بامرہ جو چلتی ہیں سمندر میں اسی کے حکم سے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پانی پر جو چیز بھی بھاری آئے پانی اس کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، وہ پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن بحری جہاز کتنا اونچے لمبے چوڑے پہاڑوں جیسے ٹنوں کا ٹن وزن لے کر وہ پانی کے اوپر تیرتے رہتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو جیسے اور وزنی چیزیں نیچے بیٹھ جاتی ہیں تو اس کی کیا مجال تھی، لیکن اللہ نے اپنے حکم سے ایسا کیا ہے۔ والفلک اور کشتیوں کو اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، تجری جو چلتی ہیں فی البحر سمندر میں بامرہ اللہ کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اس بات سے کہ وہ گر جائے زمین پر، زمین پر گرنے سے آسمان کو اللہ نے روک رکھا ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ بڑا عجوبہ ہے۔ کشتیوں کا پانی پہ چلنا وہ بھی ایک عجوبہ ہے، ایک عجیب کام ہے، لیکن اس کے نیچے چلو پانی ہوتا تو ہے، اگرچہ پانی کے اندر وہ بیٹھ جاتی ہر چیز ہے عجوبہ، لیکن پھر بھی ہے تو صحیح نیچے پانی، اور ادھر تو نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنا بڑی چھت ہے، آسمان یہ کوئی ہوائیں یا گیسیں نہیں ہیں، یہ ایک ٹھوس چیز ہے جس میں باقاعدہ دروازے ہیں اور جگہ آتا ہے، اور باقاعدہ دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، نیچے والے اوپر جاتے ہیں، آرڈر ملتا ہے جیسے معراج کے موقع پہ ہوا تھا۔ تو اتنا بڑی چھت ٹھوس، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی دیوار کے، بغیر آسرے کے کھڑی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اسے تھام رکھا ہے، اللہ نے اسے روک رکھا ہے۔ ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو انہیں زمین میں دھنسا دیتے یا ان پر آسمان سے ٹکڑے گرا دیتے۔ پورا آسمان نہ، اگر آسمان سے کوئی ٹکڑے بھی گر جائے نا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ ہے سورۃ فاطر آیت نمبر 41 میں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو تھام رکھا ہے اس بات سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اپنی جگہ سے ہٹنے سے اللہ نے ان کو تھام رکھا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور اگر یہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، اپنی جگہ چھوڑ دیتے، اگر یہ دونوں ہل جاتے تو پھر اللہ کے علاوہ اور کس کی طاقت تھی جو ان دونوں کو روک سکتا اور تھام سکتا؟ یہ محض اللہ کی قدرت سے
یہ زمین بھی ٹھہری ہوئی ہے پانی کے اوپر، یہ آسمان بھی بغیر سہارے کے مضبوط کھڑا ہے۔ سقف محفوظہ جسے ایک جگہ کہا گیا ہے، سقف کہا گیا آسمان کو، چھت، یہ محفوظ چھت ہے گرنے سے۔ تو اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے تو اللہ کے علاوہ پھر کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کو روک سکتا اور ان کو تھام سکتا۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ تھامے ہوئے ہے، روکے ہوئے ہے آسمان کو اس بات سے کہ کہیں زمین پہ نہ گر جائے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اس کے حکم سے۔ ہاں جب اس کا حکم ہوگا پھر یہی آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا جب اس کا حکم ہوگا، لیکن ابھی اس کا حکم نہیں ہے، وہ اس کو تھامے ہوئے ہے۔ اور کیوں اس نے یہ نعمتیں دی ہیں، کیوں اس نے زمین کی ایک ایک چیز کو تمہارے کام پہ لگا دیا ہے؟ یہ سورج تمہارے لیے کام کر رہا ہے، یہ چاند تمہارے لیے کام کر رہا ہے، یہ اللہ کی باقی مخلوقات، یہ نظام تمہارے لیے کام کر رہا ہے، یہ کشتیاں اللہ کے حکم سے تمہاری خاطر چل رہی ہیں، یہ آسمان ایک مضبوط چھت کی طرح کھڑا ہے، اور تمہارے لیے زمین پر امن اور سکون کے ساتھ رہنا آسان ہو گیا ہے۔ ورنہ اگر انسان کو خطرہ ہو کہ یہ چھت جو ہے کچی ہے، کمزور ہے، کڑاکے مار رہی ہے، گر پڑی تو کیا ہوگا؟ نیند آئے گی؟ نیند نہیں آئے گی، نیند اڑ جائے گی۔ لیکن انسان بڑے امن اور سکون کے ساتھ آسمان کی اس چھت کے نیچے زمین پر سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ ان اللہ بالناس لا رؤوف الرحیم، کیونکہ اللہ لوگوں کے ساتھ البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اسی لیے یہ سب کچھ اللہ نے انسانوں کی خاطر کر دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہ ہے جس نے زندگی دی تمہیں، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ مارے گا تمہیں، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، یعنی دوبارہ قیامت کے دن۔ ان اللہ ان الانسان لکفور، یقیناً انسان واقعتاً بہت ناشکرا ہے۔ اب اس میں تین چیزیں ذکر ہوئیں، اس نے تمہیں زندگی دی، تمہیں موت دے گا، تمہیں پھر زندگی دے گا، اور آگے کہا انسان بڑا ناشکرا ہے، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اب یہ پہلی چیز تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے زندگی دی ہے، یہ نعمت ہے، زندگی دی، زندگی بسر کرنے کے لیے سارے اسباب دیے، لیکن یہ پھر مارے گا، یہ موت کیا نعمت ہے، اور پھر زندہ کرے گا، اس میں تو حساب دینا پڑے گا، یہ کیا نعمت ہے کہ آگے کہا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ دیکھیں ایک مومن کے لیے موت بھی نعمت ہوتی ہے، کہ مومن دنیا کے جو جھنجھٹ ہوتے ہیں اور دنیا کی تکالیف ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، محنتیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، ان سے سکون پا جاتا ہے موت کے ذریعے۔ اور پھر آگے جب موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا تو پھر مومن کے لیے وہ انعام کا وقت ہوگا کہ اس نے جو زندگی بسر کی ہے، محنتیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، بڑے امتحانات سے گزرا ہے، اب اس امتحان کا رزلٹ سامنے آئے گا، اس پر اسے پوزیشن آئے گی، اس پر انعامات ملیں گے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن انسان اللہ کی ان نعمتوں کا نہ شکرہ ہے۔ سارے انسان نہیں، بہت سے انسان مراد ہیں، کچھ لوگ شکر گزار بھی ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے تھوڑے سے میرے شکر گزار بھی ہیں، لیکن زیادہ تر نہ شکرے ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا ایک طریقہ عبادت، منسک طریقہ عبادت، یعنی ایک شریعت بنائی، ہم ناسکوہ، وہ اس پر چلنے والے تھے۔ اگرچہ دین تمام نبیوں کا ایک تھا، دین اسلام، یعنی توحید کا دین، توحید کا سبق سب کا ایک تھا، لیکن شریعتیں مختلف تھیں، یعنی کچھ کچھ احکام ہر نبی کے مختلف تھے۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ ہر امت کے لیے ہم نے بنایا طریقہ عبادت، یعنی ایک شریعت، ہم ناسکوہ، کہ وہ اس پر چلنے والے تھے۔ فلا ینازعنک فی الامر، بس ہرگز نہ جھگڑیں وہ آپ سے امر دین میں، دین کے معاملے میں۔
یعنی وہ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی آپ دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا، اور پھر فلاں باتیں آپ کی نہیں ہیں، اور پہلے نبیوں کے یہ احکام تھے، آپ کے نئے احکام ہیں۔ یہ ان لوگوں کو آپ سے نہیں جھگڑنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی تو ہر امت کے کچھ کچھ احکام بدلتے رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہر امت کے ہر نبی کی طرف سے احکام کچھ مختلف تھے، پہلے نہیں اعتراض کیا، تو اب بھی اسی طریقے مطابق کچھ احکام نئے آپ کو دیے گئے ہیں، تو یہ آپ سے کیوں جھگڑتے ہیں اس بارے میں؟ تو فرمایا فلا ینازعنک، بس ہرگز نہ جھگڑیں وہ آپ سے دین کے معاملے میں۔ اب کافروں کو کون روک سکتا ہے؟ انہوں نے تو جھگڑنا ہے، تو یہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ وہ آپ سے نہ جھگڑیں؟ انہوں نے تو قرآن کے صحت کو لینا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو اس پر ایمان ہی نہیں رکھنا۔ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے جھگڑوں میں نہ آئیں، وہ آپ سے بحث کریں، آپ بحث نہ کریں، مسئلہ سمجھا دیں، بحث نہ کریں، مانتے ہیں مان لیں، نہیں مانتے نہ مانیں، آپ ان کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ دعوت دیتے رہیں اپنے رب کی طرف، یعنی رب کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلائیں، رب کی فرما برداری کی طرف بلائیں، رب کے دین کی طرف بلائیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کانٹوں سے الجھ کے نہ رہ جائیں، اپنی منزل پہ نگاہ رکھیں اور رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، لوگ چاہے جو کچھ بھی کریں، کوئی مانے نہ مانے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ البتہ سیدھے راستے پر ہیں، صحیح ہدایت پر ہیں۔ یہ کیوں کہا آخر میں؟ یہ بتانے کے لیے کہ پہلے ہر نبی آیا، وہ اپنی امت کے لیے مقتدا تھا، پیشوا تھا، امام تھا، رہنما تھا، لیڈر تھا، لیکن جب آپ آ گئے اب آپ صحیح راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اب اگر کسی کو صراط مستقیم چاہیے تو آپ کی اتباع کیے بغیر اسے صراط مستقیم نہیں مل سکتا۔ اب صرف واحد راستہ ہے، آپ کے آنے سے پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب ہدن مستقیم، صراط مستقیم صرف آپ کے ذریعے ملے گا، آپ کی پیروی کے ذریعے ملے گا، اللہ کا قرب اسی طرح حاصل ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو۔ اگر تب بھی نہ مانے وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، یعنی یہ صحیح بات واضح کر دینے کے باوجود بھی وہ اپنے اسی جھگڑے پہ، جدال پہ رہیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیں اللہ کو خوب پتہ ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یعنی ہمارا کام تمہیں بتا دینا تھا، بس ہم نے تمہیں بتا دیا، اب نہیں مانتے تو تم جو کر رہے ہو اللہ کو خوب پتہ ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایک بار آپ کسی کو مسئلہ سمجھا دیں، بتا دیں، لیکن وہ نہیں مانتا، پھر اس کے سر پہ سوار نہ ہو کے کھڑے رہیں، بس یہ سوچیں کہ آخر ایک فیصلہ اللہ نے بھی تو کرنا ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے ہمارے بتا دینے کے باوجود نہیں مان رہا، تو اللہ کو تو پتہ ہے اس نے بھی تو فیصلہ کرنا ہے، ایک فیصلہ اس پر بھی چھوڑ دیں، آپ کسی کے سر پہ سوار نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔